ہوا میں اڑا دیا ہے، سمندر کے سینے پہ چلا دیا ہے۔ ان کے اندر دماغ نہیں ہے، لیکن ان کو ایمان کی دولت اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی امریکہ کا سب سے بڑا ایک پادری مسلمان ہوا ہے۔ وہ نہ اس کو کسی مولوی کی تبلیغ نے متاثر کیا، اور نہ اس کو کسی اسلامی سکالر کی وعظ نے متاثر کیا، نہ اس نے کسی مسلمان کا کوئی تقریر خطبہ سنا۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، وہ گہرائی میں جا کر قرآن کا مطالعہ کرتا چلا گیا، اسلام کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ دنیا میں پادری جتنے بھی عیسائی پادری ہیں، وہ پادریوں کا استاد پادری ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کا وہ ایک چرچ کا سربراہ ہے، اور بڑی بڑی کلاسیں اور تربیتی ورکشاپیں کرتا ہے، اور دنیا عیسائیت کا ایک پوجا جانے والا اتنا بڑا نام ہے۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے اس کے دل میں اسلام داخل کیا۔ وہ اللہ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ ان علاقوں سے دین کے کردار ادا کرنے کے لیے بندے پیدا کرے گا جہاں ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ ان سے کام لے گا۔ اپنی قسمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں پیدا فرمایا، تو دین کے لیے کچھ کردار ادا کرو۔ تمہارے کردار کی وجہ سے اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کا ایمان اور اللہ کا اسلام بلند ہو جائے۔ اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ میں اس اسٹیج سے دعا کرتا ہوں، اللہ جس طرح تو نے اس کے دل میں اسلام کو داخل فرمایا ہے، اللہ تو اس کے دل کو استقامت بھی عطا فرما۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے پتہ نہیں کتنی کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑی ہیں، کتنے اربوں خربوں کی سہولیات چھوڑی ہیں۔ دنیا عیسائیت میں اس کے قدموں میں بڑے بڑے عیسائی پادری لیٹتے تھے۔ اس نے ان ساری عزتوں کو نبی کی عزت پہ ٹھوکر ماری ہے، اور اس نے پوری دنیا کی دولتیں، وہ پروٹوکول، وہ سہولیات، وہ سرکاری سہولیات اور سرکاری فیسلٹیاں، اور دنیا کی ساری ملکوں کا فری ویزا اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے اللہ کے نام پہ، نبی محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام دنیا میں غالب کرے گا، لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ جس سے چاہے گا کام لے گا۔ آپ اپنی فکر کر لیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی پسند کر لے، ہم سے بھی کوئی کام لے لے، اور ہمارا کردار بھی اللہ ایسا کر دے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے تیرا اسلام اونچا ہو جائے، اور جب ہمارے کردار کی وجہ سے تیرا اسلام اونچا ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کائنات کا رب ہمیں آٹومیٹک انشاءاللہ اللہ اونچا کر دے گا۔ حضرت زید نے قربانی دی تھی، انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں خاندان قربان کر دیا تھا۔ چچا اور باپ لینے کے لیے آئے، بیٹا تیری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، اور تیری ماں کو رات کی نیند نہیں پڑتی، لقمہ اس کے منہ سے گر جاتا ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ ہمیں معلوم ہوا اتنی گٹھڑی سونے کی لے کر آئے، یا رسول اللہ اس کو سونے کے ساتھ ہم تول دیتے ہیں، اللہ کے نبی آپ سونا رکھ لیں، بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کو اختیار ہے، جانا چاہے تو چلا جائے، رہنا چاہے تو میں دھکا دے کر نہیں نکالوں گا۔ حضرت زید سے پوچھا بیٹا جانا چاہو گے؟ کہا میں نے ساری دنیا کی محبتیں امام الانبیاء کی محبت پہ قربان کر دی۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، زید کا جب نام قیامت تک کے لیے قاری پڑھیں گے، پڑھنے والے کو زید کے نام کی برکت سے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی سن لیں، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا حضرت زید کے سوا۔ صدیق کی بڑی شان ہے، صحابہ کے سردار ہیں، فاروق کا بڑا مقام ہے، رسول اللہ کی مراد ہے، عثمان غنی کی بڑی عزت و احترام ہے، ذوالنورین ہے، پیغمبر کائنات کے دورے داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی شان عظمت بڑی بلند ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری رشتہ داری ہے، داماد بھی ہے، چچا زاد بھی ہے، امام الانبیاء نے اپنا بھائی بھی کہتے تھے، بڑی رشتہ داریاں ہیں۔ لیکن حضرات کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، حضرت زید کا نام آیا، کیونکہ زید نے دنیا کی ساری محبتیں نبی کے نام پہ قربان کر دی تھی۔ تو حضرات دین کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اللہ تمہیں اونچا کرے گا، اللہ تمہیں نوازے گا۔ ابھی پرسوں ترسوں یہ پچھلے اسی ہفتہ جو گزرا ہے، ہماری جماعت کے نامور قاری تھے، قاری نوید الحسن لکھوی، قاری المقری، زبردست انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری تھے۔ اللہ تو قاری نوید الحسن کو رحمت اللہ علیہ، ان کو ان صحابہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما جن صحابہ کی قرات سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ تو قاری نوید الحسن صاحب کو ان کا ساتھ نصیب فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ بڑے جنازے ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں، لیکن وہ آدمی جو پاکستان کے کونے کونے میں قرآن کی آواز کو بلند کرنے والا اور بلبل قرآن، محب قرآن اور قاری القرآن، اور پوری لگن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے جسم کی رگ رگ کو ہلا کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کی قسم جب اس کے جنازے میں ہم شامل ہوئے تو ہم گنتی نہیں کر سکے کتنے علماء تھے، کتنے شیخ الحدیث تھے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں، آپ اللہ کی کتاب، دین، اسلام، اپنے کردار سے آپ ان کو اونچا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کر دے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، پروردگار عالم تو ہم سے بھی دین کا کوئی کام لے لے، اللہ تو ہم سے بھی کوئی دین کی خدمت لے لے، اور یا اللہ پھر اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی مزمل صاحب، ان کے والد محترم کا دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، اور ان کے والد محترم کا سایہ تا دیر اللہ ان کے سر پہ قائم فرمائے، اور میرا اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔